بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 235 اور 236۔ رکوع میں اور سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران ہر مرتبہ جھکتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے تکبیر کہا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نزدیک اس روایت پر عمل کیا گیا، جن میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی پاک، دیگر صحابہ کرام شامل ہیں۔ ان کے بعد آنے والے تابعین بھی اسی بات کے قائل ہیں، اور عام فقہاء اور علماء کا بھی اسی پر عمل ہے، کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران ہر مرتبہ جھکتے ہوئے تکبیر کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لا کر ان لوگوں کا رد کر دیا جو حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر خفض و رفع اور قیام و قعود کے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔ یعنی یہ اس چیز کا رد کر دیا، کیوں کہ حضور علیہ السلام اٹھتے بیٹھتے یعنی تکبیر کہا کرتے تھے۔ سوال آ گیا ہے کہ ترک تکبیر کے حوالے سے 3 روایات، تو ان روایات میں تعرض ہوا۔ جواب ان روایات میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ غلبہ حیا اور بیان جواز کی بنا پر سب سے قبل صرف خفض کی تکبیریں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترک کی، کیونکہ دیکھنے سے بھی علم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کی پیروی میں حضرت امیر معاویہ، حضرت زیاد بھی ترک کی۔ اس طرح بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی ترک کرنا منقول ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے تکبیرات کہنا یہ سنت ہے۔ اللہ جل شانہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔